تعظیم نہ کیا کریں کہ حد سے بڑھ جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم اتنی تعریف کرتے ہو کہ خدا کے ساتھ ملا دیتے ہو، کچھ کہتے ہیں کہ ادب اتنا کرتے ہو کہ عبادت کے ساتھ مشابہت آتی ہے۔ تو ہم آج کے اس درس میں یہ سمجھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جنہیں اللہ نے منتخب کیا معیت مصطفیٰ کے لیے، اور جنہیں اللہ نے چن لیا تھا اپنے محبوب کی سنگت کے لیے، ان لوگوں نے، یاران مصطفیٰ نے اور اسیران جمال مصطفیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا اپنا تعلق رکھا۔ آج تو روزے رسول پر جائیں تو سرخ رومال والا آپ کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے بھی نہیں دیتا۔ آج روزے رسول پر جائیں، سلام پڑھنے کی نیت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے سلام کہیں تو وہ روک دیتے ہیں، اور معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے صحابہ نے حضور کا ادب کس طرح کیا، حضور کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا صحابہ کا تھا، اور پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فَاحْتَدَيْتُمْ، فرمایا لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، تم جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جس طرح ستاروں کو دیکھ کے انسان رہنمائی لے سکتا ہے، بعینہ ہی حضور کے صحابہ کو لے کے بھی انسان اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر رہنمائی لے سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ایمان صرف ایمان کا تعلق نہ تھا، بلکہ ایمان سے بڑھ کے محبت اور عشق مصطفیٰ کا تعلق تھا، اور ایسا ادب تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کہ کائنات کے اندر جس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ نے عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر اور ایلچی بنا کر بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ وہاں محمد اور ان کے ساتھ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے کیا معمول ہیں اور کس نیت سے آئے ہیں، کوئی اسلحہ وغیرہ تو لے کر نہیں آئے، مکے پر چڑھائی کی نیت سے تو نہیں آئے۔ عروہ بن مسعود مکہ سے آئے اور حدیبیہ کے مقام پہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپ کر، گھاٹی کے اندر چھپ کے یہ سارا جو ہے وہ نظارہ دیکھنے لگا، اور نظارہ دیکھنے کے بعد پھر واپس پلٹا اور واپس جا کے کفار مکہ اور قریش مکہ سے جا کے کہتا ہے کہ لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کا وزٹ کیا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوں کے اندر گیا سفیر بن کر، میں نے کیسر و کسریٰ اور نجاشی بادشاہ کے دربار کو بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے ظالم قسم کے حکمرانوں کے درباروں کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے نامور شہنشاہوں کے محلات کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جو تعظیم اور تکریم اور ادب محمد مصطفیٰ کا اس کے صحابہ کے اندر دیکھا ہے کسی بادشاہ کے غلاموں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے جو ادب محمد کا کرتے ہوئے اس کے صحابہ کو دیکھا ہے کسی بادشاہ کے دربار کے اندر یہ نظارہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو کفار مکہ نے کہا کیا دیکھ لیا ایسا کہ تو کہتا ہے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ، کیسر و کسریٰ جیسے محلات کے اندر میں نے یہ نظارہ نہیں دیکھا، نجاشی کے بارگاہ میں گیا وہاں میں نے یہ نظارہ نہیں دیکھا، بتا تو صحیح کہ ایسا کیا عجب تو نے دیکھ لیا۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا واللہ ما تنخم نخامة الا وقعت على کف رجل منهم فدلك بها وجهها وجلدها، فرمایا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ باقی ادب اور احترام تو بہت دور، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا لعاب پھینکتا ہے منہ سے نکال کے تو وہ لعاب زمین پر نہیں گرتا، کسی صحابی کی ہتھیلی پر گرتا ہے۔ گویا جب وہ تھوک بھی پھینکتے ہیں تو ادب صحابہ کا عالم یہ ہے کہ تھوک مصطفیٰ کو زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنی ہتھیلی پر لے لیتے ہیں، اور صرف ہتھیلیوں پر نہیں لیتے بلکہ انہیں پھر اپنے ہاتھوں پر ملتے ہیں اور جلدوں پر ملتے ہیں، اپنے جسموں پر ملتے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ کادو یقتتلون علی وضوئہ، کہ جب ان کا رہنما، ان کا رہبر وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہے تو لوگوں میں نے دیکھا
کہ ان کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی اس کے صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں، اور اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ان کے جذبات کا عالم یہ ہے، کہتے کادو یقتتلون علی وضوئہ، مجھے تو یہ لگتا تھا کہ کہیں یہ آپس میں اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے لڑ نہ پڑے، ایک دوسرے کو جو ہے نا دھکم پیل کے اندر ان کی لڑائی نہ ہو جائے، اتنے جذبات ہوتے ہیں ہر بندے کے کہ میں اس تبرک کو حاصل کروں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب اور یہ تعظیم صحابہ نے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ یہ روایت میں نے آپ کو پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک جو ہے وہ زمین پر نہیں گرتا، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، امام بخاری نے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا، دونوں روایتوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے عشق کرتے تھے، اور ادب اس درجے کا کہ وہ عشق کو جا پہنچتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان کی حقیقت کو جانتے تھے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ صحابہ کے نزدیک ایمان کی حقیقت صرف عمل نہیں ہے، عمل ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، عمل انسان کے ایمان کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری کا سبب بنتے ہیں، لیکن حقیقت ایمان عمل نہیں ہے بلکہ حقیقت ایمان عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس لیے ہر لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، حضور کا ادب نہیں بلکہ جس چیز کی نسبت حضور سے ہو گئی صحابہ نے اس کا بھی ادب کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں محفل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے نا، حضور اپنے جوڑے مبارک اتارتے، جوتے اتارتے، تو حضرت انس حضور کے جوڑے لے کے سر پہ رکھ کر بیٹھے رہتے، جتنی دیر حضور بیٹھے رہتے حضرت انس حضور کے جوڑے سر پہ رکھے ہوئے بیٹھے رہتے۔ یہ ادب اور یہ تعظیم حضور کے جوڑوں کی کیا کرتے تھے۔ اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی حضور کے نالین بردار تھے، حضور کے جوڑے اٹھاتے، اور ان کی تعظیم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے جو کپڑے سلوائے ہوئے ہوتے تھے نا، آج بھی عربوں کی آستینیں کھلی کھلی ہوتی ہیں، جوبے پہنتے ہیں تو کھلی کھلی آستینیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو آستین تھی کھلی تھی، اور محبت اور تعظیم مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ باقی لمحے تو حضور اتارتے تو فوراً اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے، اگر نماز کے اندر بھی کھڑے ہوتے تو آستینوں کے اندر نالین مصطفیٰ کو چھپا کے کھڑے ہوتے، پڑھے نماز خدا کی رہے ہوتے لیکن دوسری طرف ادب اور تعظیم مصطفیٰ کی ہو رہی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس حد تک حضور کا ادب کیا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قربانی کے لیے کون کون سے جانور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ کن جانوروں کی قربانی کی جائے، تو جناب برہ بن عازب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 قسم کے جانور بتائے، 4 قسم کے جانور۔ آپ نے اس شخص کو بتانے کے لیے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانور کہے، اور پھر ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ نے سیدھا کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا اور ہمیں فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں، اور پھر اگلے لمحے آپ کو خیال آیا، کہا نہیں میری انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ یعنی حضور کے صحابہ یہ بات بھی برداشت نہیں کرتے کہ میں اشارہ کروں اور وہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے مشابہ ہو جائے، تو فوراً کہہ دیا کہ میری انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میں صرف بات سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، عمر میں حضور سے بڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا چچا عباس بتائیں عمر میں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ حضرت عباس سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو جناب عباس کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا انہو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، فرمایا لوگوں کیا پوچھ لیا ہے، بڑے تو وہی ہیں میرے آقا، ہاں میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں ان سے، بڑے وہی ہیں، میں ولادت کے اندر ان سے پہلے میرا جنم ہوا، میں پیدا پہلے ہو گیا، بڑے تو وہی ہیں، میں بڑا نہیں ہوں۔ تو حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا لفظ ہی جو ہے وہ گوارا نہ کیا جس کے اندر کہیں ذرا سی بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس درجے حضور سے محبت اور عشق کرتے تھے کہ صحابہ کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ طبیعتیں اور جذبات مچلتے تھے کہ حضور کے سامنے جھک جائیں۔ ایک دفعہ حضور موجود ہیں تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا اونٹ آیا
اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگے نا سجدہ ریز ہو گیا، آگے پیشانی کو ٹیک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا، دوڑ کے آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر، بے زبان ہو کر، جانور ہو کر آپ کو سجدے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کے سامنے جھکیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ خدائے رب کے کسی کو جائز نہیں ہے۔ اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کے اندر یہ جذبات امڑتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ یعنی تعظیم اور ادب کا عالم اور عشق کا عالم یہ تھا کہ سجدہ کرنے کو مچلتے تھے دل، لیکن حضور نے اجازت نہیں دی کہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ تم نماز سفر کے اندر جب پڑھتے ہو، یہ نماز کے اندر قصر کرتے ہو، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تو جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیا کہہ دیا، کیا پوچھ لیا؟ ان اللہ بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا نفعل کما رأیناہ یفعل۔ فرمایا لوگوں کیا پوچھ لیا ہے، ہمیں کیا خبر تھی کہ کعبۃ اللہ کیا ہے، ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ بس اللہ نے ہمارے اندر اپنا محبوب محمد بھیج دیا، ہم نے جس طرح انہیں کرتے ہوئے دیکھا ہم نے ویسا کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کہا ہے اور کہاں لکھا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، ہم صرف جانتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ ہم نے جیسا انہیں کرتے ہوئے پایا ویسا ہم نے کرنا شروع کر دیا، اور یہی ہمارا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو حضور کے صحابہ نے یہ تعظیم کر کے، یہ ادب کر کے ہمیں بتایا کہ لوگوں مصطفیٰ کریم کے ساتھ تمہارا تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے، تو یہ تمہارے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ تمہاری عمل کی جو ہے وہ اساس کے لیے اور تمہارے عمل کے اعلیٰ ہونے کے لیے بھی یہ کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری محبت کامل ہو۔ مصطفیٰ کریم کے متعلق عقیدہ ہمیشہ صحابہ کرام والا رکھیں، جیسا حضور کے صحابہ نے عقیدہ دیا وہ عقیدہ رکھیں۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو تو عمل یا فرما برداری یہ انسان کو مومن نہیں بنا سکتی۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا انسان کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے آپ سے بڑھ کے، اپنے والدین سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے مال سے بڑھ کے، ہر شے سے بڑھ کے مجھ محمد کے ساتھ زیادہ محبت نہ کرو گے تب تک مومن نہیں ہو سکتا، تب تک مومن تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اصل ایمان ہے، حقیقت ایمان ہے، اور سارا کا سارا ایمان محبت مصطفیٰ اور تعظیم اور ادب مصطفیٰ کے اندر جو ہے وہ پنہاں ہے۔ اگر دل کے اندر ادب مصطفیٰ نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے تو لمبے سجدے انسان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ انسان کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو یہ 40 روزوں کی تبلیغیں یہ انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ بڑے بڑے حج کرنا، بار بار حج پہ چلے جانا اور زیارت کعبۃ اللہ کرنا یہ انسان کو فائدہ دے ہی نہیں سکتی جب تک کہ ادب اور تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں تعلق محبت اس کو قائم کرنا ہے اور تعلق عشقی کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے کہ یہی اصل ایمان ہے۔ اور یہ ایام جو ماہ میلاد کے ایام آتے ہیں یہ ہمیں اس تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک جذبہ دیتے ہیں، لہٰذا اپنے دلوں کے اندر، اپنی اولاد کے دلوں کے اندر اس جذبے کو اجاگر کریں تاکہ اللہ پاک کی رحمتیں ہم سب پر ہوں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا